محبت کی مثال نہ آج تک دنیا میں مل سکتی ہے، نہ قیامت تک کوئی بنا سکتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو امام الانبیاء فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ذات عالی کے ساتھ جب سے محبت کی ہے، یاری لگائی ہے، وفاداری کی ہے، دوستی لگائی ہے، رب کعبہ کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق دنیا سے تو چلے گئے لیکن آقا کے ساتھ کبھی یاری نہیں۔ تو میرے عزیزوں، جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا پچھلے جمعہ مبارک کے اندر، آپ یہ دیکھیں ابو بکر ہے، اس کے ساتھ نہ کوئی صحابی مل سکتا ہے، نبیوں کے بعد نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، ایسا اللہ نے چنا اور ایسا اللہ نے اپنے نبی کو، رسول کو ایسا خلیفہ دیا کہ مثال اس کی کچھ یوں بنتی ہے کہ جب ہم آقا علیہ السلام کے ایمان کی دعوت کو دیکھتے ہیں، جب نبوت کا تاج بنا، نبوت کا تاج میرے نبی کے سر پہ سجایا گیا، سب سے پہلے اس تصدیق کرنے والے ابو بکر، پھر آقا علیہ السلام جب معراج پر گئے، معراج کی تصدیق کرنے والے سب سے پہلے ابو بکر، جب آقا علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے، جیسے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ آقا علیہ السلام کہ حضرت علی کو بلاتے ہیں، اپنی جگہ پر سلاتے ہیں، ادھر آقا خود ابو بکر کے در پہ جاتے ہیں، جب آقا اپنے ابو بکر کے در پر جاتے ہیں، اب رات کی تاریکی کے وقت میں اب دروازے پر جب دستخط دی جاتی ہے، معلوم نہیں کہ میں اور آپ اجنبی بن جاتے، نہ جانے کون آیا ہوگا، ڈاکو بھی آ سکتا ہے، چور بھی آ سکتا ہے، دشمن بھی آ سکتا ہے، لیکن کملی والے نے جب دستخط دی، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ یہ اگر دستخط دی ہے تو کالی کملے والے نے دی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس وقت دستخط نہیں دے سکتا۔ وہاں پر جب ابو بکر کو گھر پر گئے، ابو بکر نے دروازہ کھولا، ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر آؤ چلے، اب ہجرت کا پہلے سفر کرنے میں پہلے ساتھی ابو بکر ہیں، اب ادھر جگایا جا رہا ہے، ایک کو سلایا جا رہا ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ جو جاگتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، یا جو سوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ سونے والے کو کوئی خبر نہیں ہے، جاگنے والے کو پل پل کی خبر ہے، ادھر میں اور آپ جگائیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے، جس کو کالی کملی والا خود جگائے یہ کمال ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جگایا، جگانے کے بعد ساتھ لیا، حضرت علی کو حکم ہوا کہ یہ امانتیں ہیں، تو سو جا، صبح ان کو دے کر آ جانا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پوری رات جاگتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، یہاں بھی امانت ہے، وہاں پر بھی امانت ہے۔ حضرت علی کے پاس جو امانتیں تھی وہ گھٹیا تھی، وہ کم تر تھی، وہ امانتیں دوبارہ بھی مل سکتی تھی، لیکن جو ابو بکر کے پاس امانت تھی وہ بے مثال تھی، لازوال تھی۔ ایسی امانت دنیا میں ایک ہی بار آئی ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں آ سکتی، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب جب اس کی ذات کو اگر ابو بکر سوتے ہیں تو اس ذات کو کھونا پڑتا ہے، ابو بکر سوتے ہیں تو یاری ٹوٹتی ہے، ابو بکر سوتے ہیں تو سفر کا ہم ساتھی سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا، ایک بات یہ ہے کہ میں اور آپ کہیں کہ یار فلاں کے در پر جاؤ، فلاں کے گھر پہ جاؤ، اس کو اپنے ساتھ لے لو، سفر میں ساتھ لے لو، اس کے تعلقات ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مورخ کہتا ہے کہ اللہ نے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھیجا، جا کر ابو بکر کو اپنے ساتھ لے۔
اب جس کو اللہ بھیج رہا ہے ساتھ لینے کے لیے وہ کمال ذات. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ لی. ساتھ لینے کے بعد میں آپ سے عرض کر چکا غار سور تک میں آپ سے عرض کر چکا. اب یہ ہے ابو بکر ہجرت کی راہ سب سے پہلے آقا کے ساتھ چلنے والے پہلے ابو بکر ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہاں پر سوار کیا یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا نا کہ سوار ہو جائے, آپ سواری پر سوار ہو جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جیسے میں عرض کر چکا کہ سواری کا نام لیا, کیا ہے, کہاں ہے, کیسے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے قدموں میں کھڑا ہوں, میں سواری ہوں, میں سواری ہوں. جب میرے نبی سوار ہوئے, ذرا توجہ کرنا اس بات پر. اب ظاہری بات ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے, لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا نا خاتم النبیین کہ یہ آخری نبی ہے. یہ مہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے درمیان ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مہر نبوت کے ساتھ ابو بکر کے کندھے پر سوار ہو رہے, ظاہری بات ہے جو بندہ کندھوں پر سوار ہوتا ہے ایک لات اس کی یوں لٹکتی ہے, ایک لات اس کی یوں ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے جو سواری پر یوں بیٹھے گا تو سر کہاں پر ہوگا. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کے اندر ابو بکر کے سوچ کو بھی لیے ہوا تھا, ابو بکر کے سر کی حفاظت کو بھی لیے ہوئے تھا. جب ابو بکر کا سر آقا کے ہاتھوں میں چلا گیا, اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی ہیں,